تعلیم اپنے ہی وطن جیلان میں حاصل کی اور مزید علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کا فیصلہ کیا۔ اس زمانے میں بغداد علم کا مرکز مانا جاتا تھا۔ سفر کرنے کے لیے موٹر کاریں نہیں تھی، اس لیے قافلے کی صورت میں پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو بغداد جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ قافلے پر جانے سے پہلے آپ کی والدہ نے آپ کو کچھ خوراک اور 40 اشرفیہ گزر بسر کرنے کے لیے دی۔ اس زمانے میں قافلے پر ڈاکوؤں کے حملے کا خطرہ ہمیشہ لگا رہتا، اس لیے قافلے والے ہمیشہ خوف زدہ رہتے کہ کہیں ڈاکو قافلے پر حملہ نہ کر دے۔ اس لیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اشرفیہ محفوظ رہ سکے اس لیے آستین میں سیل دی اور نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، چاہے کتنی بھی مصیبت آ پڑے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ قافلہ روانہ ہوا، ابھی 2 منزلیں ہی طے ہوئی تھی کہ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا اور ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی، لوگوں کا سارا سامان لوٹ لیا گیا۔ ایک ڈاکو اس بچے پاس بھی آیا، یعنی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور پوچھنے لگا، اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا، میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ ڈاکو نے اس کے سامان کی تلاشی لی مگر اسے اشرفیہ نہیں ملی۔ ڈاکو نے دوبارہ پوچھا، اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا، میرے پاس 40 اشرفیہ ہے جو میری ماں نے آستین میں سیل دی ہے۔ ڈاکو کو بڑا غصہ آیا، اس نے پکڑ کر اپنے سردار پاس لے گیا اور سارا معاملہ کہہ سنایا۔ سردار نے پوچھا، اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا، میرے پاس 40 اشرفیہ ہے جو میری ماں نے آستین میں سیل دی ہے۔ سردار نے حکم دیا کہ آستین کی سلائی کھول دی جائے۔ جب آستین کی سلائی کھول دی گئی تو اس میں 40 اشرفیہ نکلی۔ سردار کو بڑی حیرت ہوئی۔ سردار نے پوچھا، اے لڑکے تو جھوٹ بول کر اپنے اشرفیہ بچا سکتا تھا، پھر تو نے سچ کیوں کہا؟ بچے نے جواب دیا، گھر سے نکلتے وقت میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، چاہے کتنی مصیبت آ پڑے کبھی جھوٹ مت بولنا، اسی لیے میں نے سچ کہا۔ سردار کی آنکھوں میں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے سوچا کہ اتنا چھوٹا لڑکا ہو کر بھی اپنی ماں کی باتوں پر عمل کرتا ہے اور میں اتنا بڑا ہو کر بھی اللہ کے احکاموں سے غافل ہو کر دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہوں اور لوٹ مار کرتا ہوں۔ سردار نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کی، بچے کو 40 اشرفیہ لوٹا دی اور قافلے والوں کا سارا سامان واپس کر دیا۔ ڈاکوؤں نے بھی لوٹ مار کرنا چھوڑ دیا اور سچے پکے مسلمان بن گئے۔ بچے کی سچائی سے ڈاکوؤں کی زندگی بدل لی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور اپنی ماں اور بڑوں کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔